اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے، قرآن حکیم سے مزید محبت عطا فرمائے اور دل و جان سے اس پر ایمان کی توفیق عطا کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن حکیم کے 21ویں پارے کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، یقیناً مختصر انداز میں۔ اب صورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ قرآن پاک کے 21ویں پارے میں آغاز میں سورۃ العنکبوت ہے، اس کے بعد مزید صورتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور آپ کو یاد ہوگا سورہ عنکبوت کا 20ویں پارے میں آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت مکمل ہوتی ہے 21ویں پارے میں، اس کے بعد مزید صورتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سورۃ الروم بھی ہے، سورہ لقمان بھی ہے، سورہ سجدہ بھی ہے، اور پھر سورہ احزاب بھی شروع ہوتی ہے 21ویں پارے میں۔ تو 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے لے کر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30 تک کی آیات شامل ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سورہ عنکبوت کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہم کر چکے ہیں 20ویں پارے میں۔ آئیے تعارف کے حوالے سے چند باتیں۔ سورۃ العنکبوت سن 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ مشکلات کا دور تھا، بڑی اہم ہدایات عطا کی گئی اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت، تسلی، حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں صبر کی تلقین کی ہے۔ رسولوں کی اپنی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی مضبوطی کی تلقین کی گئی ہے۔ اور آخری نقطہ سورہ عنکبوت کے تعارف کے حوالے سے یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور مستقل مجاہدے کی ہدایت کی گئی۔ مستقل مجاہدہ یہ جہاد کا لفظ ہے جس سے مجاہدے کا لفظ بھی بنتا ہے۔ یہ تعارف ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا 20ویں پارے میں جب سورہ عنکبوت کا آغاز ہوا تھا۔ اب اس تعارف کے بعد سورہ عنکبوت کی مزید چند منتخب آیات کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے اور 21واں پارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں نماز اور تلاوت قرآن حکیم کی اہمیت کا ذکر۔ یہ بات ذہن میں رہے، مشکلات کا دور ہے، سن 5 نبوی ہے، اسی دور میں ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا، شدید مخالفت، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مشرکین مکہ کی طرف سے۔ ایسے مشکل حالات میں کیا کرنا ہے یہ رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب میں سے وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے۔ خطاب اللہ کے رسول علیہ السلام سے اور ایمان والوں کو رہنمائی عطا کی جا رہی ہے، تو جو کچھ قرآن پاک میں سے نازل ہوا اس کی تلاوت جاری رہے اور نماز کو قائم کیا جائے۔ نماز کا ایک اہم مقصد اور فائدہ بیان ہو رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ مطلوب ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور تم جو کچھ بناتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے۔ 3 ہدایات، تلاوت قرآن، نماز کا قیام اور ذکر الہی، اور یہ ذکر الہی سب سے بڑھ کر ہے، اس پر ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم کے ذریعے ایمان کی آبیاری بھی ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کے ساتھ ساتھ آپ ذہن میں رکھیے سورہ کہف کو، وہ بھی 5 نبوی میں نازل ہوئی اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آیت نمبر 27 میں تلاوت قرآن حکیم کی تلقین فرمائی۔ مشکلات کے دور میں قرآن پاک کی تلاوت، اس سے ایمان کی آبیاری ملتی ہے، صبر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ماضی کے حالات اور قوموں کے واقعات جب سامنے رہتے ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نصرت فرماتا ہے۔ تو ایک اہم ہدایت مشکلات کے دور میں تلاوت قرآن پاک کے تعلق سے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یہ بات ہم نے پڑھی تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں۔
سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں ذکر آتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ تو بہرحال نماز قائم کرنے کا حکم، اچھا نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، آداب کے ساتھ ہو، ظاہری آداب، باطنی آداب، طہارت کا لحاظ رکھنا، اسی طرح رکوع سجود کو اطمینان سے ادا کرنا، توجہ سے ادا کرنا، عاجزی سے ادا کرنا، جو تلاوت کر رہے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس کا مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے، بہرحال باجماعت نماز کا اہتمام ہو۔ جب نماز پورے آداب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے برائی بھی کر رہا ہے، جی ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو برائیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن غور کیجئے ایک بندہ 24 گھنٹے برائی کر رہا ہوں، 24 گھنٹے نماز ادا کرنا شروع کر دے تو 1-1.5 گھنٹہ تو برائی کم ہو جائے گی، یہ نقد ہے۔ آگے نماز کے آداب کا لحاظ رکھے گا، خشیت الہی اس کے دل میں پیدا ہوگی، نماز کی طرح باہر بھی اللہ کو بڑا مانے گا تو انشاءاللہ اور برائیوں سے وہ بچے گا۔ اگلی بات فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ نماز معین اوقات میں معین آداب کے ساتھ، تلاوت قرآن کے بھی پروٹوکولز اور آداب ہیں۔ ذکر کا معاملہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں ہم پڑھتے ہیں ایمان والوں کی شان، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کثرت سے ذکر کا تقاضا آتا ہے قرآن پاک میں، اور یہاں فرمایا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے، جس میں نماز بھی شامل، تلاوت قرآن بھی شامل، اذکار بھی شامل، استغفار کے کلمات بھی شامل، درود شریف کا اہتمام بھی شامل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی مسنون دعائیں بھی شامل، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کہ کرنے والے کاموں کو انجام دینا، اور جن کاموں سے روک دیا گیا جو حرام ہے ان سے بچنا، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ واللہ یعلم ما تصنعون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 69، بڑا پیارا مقام، ہدایت جد و جہد کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ، مستقل جہاد کرتے رہو گے ہدایت پاتے رہو گے، اور ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت، آیت نمبر 69، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے۔ جہاد وسیع معنی میں، بارہا ہم نے ذکر کیا، قتال کے معنی ہمیشہ جنگ کے ہوتے ہیں، جہاد میں کبھی کبھی جنگ کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن جہاد جہد سے ہے، کوشش، اسٹرگل، محنت۔ تو مستقل محنت ہے اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے، جی ایمان لا کر ایمان پر قائم رہنے کے لیے، نیک اعمال انجام دینے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے مستقل جو محنت ہے اس کا نام جہاد ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے، مستقل محنت کرتے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے، کون سا؟ صراط مستقیم، مگر اللہ کہاں کہاں سے بندے کی مدد فرمائے، کہاں کہاں سے کھینچ کر اسے لے آئے سیدھے راستے پر، کہاں کہاں سے بندہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے، کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے، یہ ذرائع راستے بے شمار، راستہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا، مگر اللہ مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز سے، مختلف ریسورسز سے، مختلف ذرائع سے بندے کی مدد فرمانے پر قادر ہے۔ بڑی پیاری حدیث مبارک ہے جو کہ بخاری شریف میں آتی، دل کے کانوں سے سننا چاہیے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد رکھتا ہوں۔ میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرے، میں اس سے بہتر محفل وہ یا فرشتوں میں یاد رکھتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ چل کر میری طرف آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں، تم آگے تو بڑھو، اللہ تھام لے گا، سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد یعنی مستقل محنت کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ یقیناً محسنین کے ساتھ ہے۔ احسان کیا ہے؟ حسن سے، عمدگی سے عمل کرنا، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، نماز کے بعد کی دعا میں ذکر آتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور معیت اور اللہ کا ساتھ، اللہ کی کمپینین شپ ان کے لیے ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ 2 آیات کا مزید ہم نے انتخاب کیے سورہ عنکبوت سے، جن کا مطالعہ مکمل ہوا۔ 21 پارے میں سورہ عنکبوت کے بعد سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ روم کے لفظ لگ رہے ہیں کہ روم کے بارے میں کوئی ذکر آ رہا ہے، آئیے تعارف کا جائزہ لیتے ہیں، وہاں پہ روم کا ذکر بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الروم کے نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تعارف کے اعتبار سے۔
سورۃ الروم مکی دور کے وسط میں نازل، وسط درمیان کو کہا جاتا ہے، 13 برس کا مکی دور ہے، 5ویں 6 برس کا مبیش اس کا نزول ہے۔ سورۃ الروم کے حوالے سے مزید چند باتیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشن گوئیاں فرمائیں جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئیں۔ پیشن گوئیاں پروفیسیز کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ قرآن پاک نے 2 پیشن گوئیاں فرمائی اور جو نزول قرآن کے دوران میں ہی پوری ہو گئی۔ یہ گویا ان پیشن گوئیوں کا پورا ہونا قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل بھی ہے جو سامنے آ گئی۔ اب وہ کیا پیشن گوئیاں ہیں؟ آئیے اگلا نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک پیشن گوئی رومی عیسائیوں کے ایرانی مشرکین اور دوسری مسلمانوں کے بدر میں مشرکین مکہ پر غالب آنے کے بارے میں تھی۔ ایک طرف اس زمانے کی 2 مشہور سپر پاورز تھی، روم اور ایران۔ روم میں عیسائی تھے جن کا گویا کہ ایک انداز سے مشابہت کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، عیسائی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، اور دوسری طرف ایران میں مشرکین آباد آگ کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے۔ ان کی گویا کہ مشابہت مشرکین مکہ کے ساتھ جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ایرانی اس زمانے میں غالب آ گئے تھے رومیوں پر، تو مشرکین مکہ نے بڑا شور مچایا کہ دیکھو وہ رومی اللہ کا ذکر کرتے ہیں فقط، اور دیکھو ان پر تو یہ ایرانی غالب آ گئے، مسلمان ہم بھی تم پر غالب۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے پیشن کو یہ بھی فرمائی کہ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رومی جو کہ عیسائی ہیں وہ ایرانی مشرکوں پر غالب آئیں گے، اور دوسری طرف وہی بدر کا دن تھا اور مسلمان غالب آئیں گے مشرکین مکہ پر۔ تو یہ پیشن گوئیاں نزول قرآن کے دوران میں ہی پوری ہو گئی، یہ پروفیسیز نزول قرآن کے دوران میں پوری ہو گئی، گویا کہ یہ قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل بھی سامنے آ گئی۔ اگلا نقطہ ہے سورہ روم کے تعلق سے قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے لیے دلائل دیے گئے ہیں جبکہ شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ مستقل موضوعات ہیں، شرک کی مذمت، توحید کے دلائل اور آخرت کا تذکرہ۔ یہ مکی صورتوں کے مضامین سورۃ الروم میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ جو تعارف کے ذیل میں سورہ روم کے تعلق سے انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور دین فطرت یعنی اسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جیسے ایک بچہ کمزور ہوتا ہے، پختگی پاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کمزوروں کو عروج بھی عطا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ آج مسلمان جو کہ کمزور ہیں انہیں کل عروج عطا کرنے پر قادر ہے۔ یہ مباحث بھی بیان کیے گئے سورۃ الروم میں، اور آخر میں مجرموں کی ہٹ دھرمی اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ مستقل موضوعات ہیں مکی صورتوں کے جو سورہ روم میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تعارف مکمل ہوا سورۃ الروم کے تعلق سے۔ اب چلتے ہیں سورہ روم کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ بہت مشہور مقام ہے قرآن پاک کا، اور ہمارے ہاں شاربیہ کے کارڈ میں انگریزی میں اردو میں اس کا ترجمہ بھی کبھی کبھی شائع کیا جاتا ہے۔ تعلق زوجین کا ایک مقصد حصول سکون۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا فطری خواہش کی تکمیل کے لیے، اور اس نکاح کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ حصول سکون۔ سورہ روم آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے۔ اچھا ایک بات نوٹ کیجئے گا، سورہ روم میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کیا گیا۔ کم و بیش 6 مرتبہ یہ انداز آیا ہے سورہ روم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ انہی میں سے یہ ایک آیت سورہ روم کی آیت 21 بھی ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ مرد عورت ایک ہی جنس سے ہیں، انسان ہیں۔ پہلا جوڑا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا، آدم علیہ السلام ہی سے ان کی زوجہ اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ بات سورہ نساء کی پہلی آیت میں آتی ہے، اور اب مجموعی اعتبار سے کیا ہے؟ مرد ہو یا عورت ہیں دونوں بہرحال انسان، تو تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالی نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا فرما دیا۔ 2 بڑی اہم باتیں آئیں۔ نمبر 1 سکون تلاش کرو۔ آج دنیا سکون تلاش کر رہی ہے کہاں؟ نشے میں، معاذ اللہ، اور نشہ کرتے کرتے پھر خودکشی کر لیتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نہ اللہ نے 2 اسٹیپ پر سکون عطا کر دیا۔ زنا کا گندا راستہ وہ معاشرے کے لیے گندگی کا ڈھیر بنتا ہے، اور نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، اور خودکشیاں تک ہو جایا کرتی ہیں، اور قتل تک کر دیا جاتا ہے، اور ٹیشو کے پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نہ، اللہ نے پاکیزہ راستہ نکاح کے بندھن کا عطا فرمائے۔ کیوں؟ سکون تلاش کرو۔ 2 اسٹیپ پر اللہ نے سکون عطا کیا، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کیا۔ یہ مودت اور رحمت کیا؟ یہ فطری جذبات ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ، ایک دوسرے کی مشکل کو سمجھنا اور مشکلات میں سہارا بننا۔ اچھا ایک اور نوٹ کیجئے گا بات،
ایک عمر ہوتی ہے نوجوانی کی، اس زمانے میں جذبات مختلف ہوتے ہیں، ایک جوانی کی پختہ عمر ہو جاتی ہے، جذبات تھوڑے بدل جاتے ہیں، پھر ادھیڑ عمر کا معاملہ آتا ہے، ذرا کیفیات بدل جاتی ہیں، اور بڑھاپے کا معاملہ جوانی جیسا نہیں رہتا. جی نوجوانی کی عمر میں جذبات مختلف تو کیفیات مختلف تو ضروریات مختلف، اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کا معاملہ آ جائے جذبات مختلف احساسات مختلف. ایسے میں مستقل نوجوانی جوانی اور ادھیڑ عمر بڑھاپا یہ مستقل جو کیفیات بدلتی ہیں، اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت پیدا کی ہے، رحمت پیدا کی ہے. یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرد اور ایک عورت جو کہ شوہر بیوی بن چکے ہیں، ذرا غور کریں نا، یہ مرد جب تک شادی شدہ نہیں تھا، معاف کیجیے گا لفظ آوارہ تو میں استعمال نہیں کر رہا، جو چاہتا کر رہا ہوتا تھا، جو کماتا اڑا دیا کرتا تھا. نکاح ہو گیا، بن گیا ہے، کماتا ہے، میکسیمم بیوی اور بچوں پر لگاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح شوہر سوچے اپنی بیوی کے بارے میں، اس بیوی نے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، گھر کے آرام کو چھوڑا، ناز نخروں میں وہ پلی، وہ سب کو چھوڑ کر دو بول کہہ کے جی مجھے قبول ہے، ایک مرد کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. یہ جذبہ کون ڈال رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ کے جذبات، سمپتھی کے جذبات، ہمدردی کے جذبات کون ڈال رہا ہے؟ یہ مودت رحمت کون پیدا کر رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ زندگی بھر کا سکون کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. یعنی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کون عطا کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. ذرا غور کریں کس قدر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہ زوجین کے تعلقات میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے آخر میں فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک ان نشانیوں میں، ان آیات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے سامان موجود ہے. کیا؟ کہ وہ غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے. اللہ یہ قرب چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے زوجین میں. اسی لیے زوجین کے تعلق کے لیے لباس کا لفظ آیا نا سورۃ البقرہ آیت 187 میں، شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس. اللہ اتنا قرب چاہتا ہے. ہاں شیطان کیا چاہتا ہے؟ توڑنا چاہتا ہے، لڑوانا چاہتا ہے، گھروں کو برباد کرنا چاہتا ہے، طلاق کروانا چاہتا ہے، گھروں میں بربادی کرنا چاہتا ہے، معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ تو شیطان کا ایجنڈا ہے نا. رحمان کیا چاہتا ہے؟ لباس، قرب چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، مودت اور رحمت اس نے پیدا کی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اگلا مقام جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ روم کی 2 آیات 38 اور 39. انفاق بمقابلہ سود. سود حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں. کوئی نہیں مانتا تو اپنے ایمان کی خیر منائے. سود اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ بات سورۃ البقرہ آیت 278 میں ہے. ایمان والوں سے کہا گیا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا. اور ربا یعنی سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. البقرہ آیت 278 میں شروع میں بھی ایمان والوں کہا اور آخر میں اگر تم ایمان والے ہو کہا. بیچ میں کہا کہ اللہ سے ڈرو، سود چھوڑ دو. سود اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہاں ذکر کیا ہے؟ انفاق بمقابلہ سود بیان ہو رہا ہے. قرآن پاک میں جہاں جہاں سود کی شناعت کو بیان کیا گیا، اس کی حرمت کو بیان کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کی ممانعت و پروہیبیشن بیان کی گئی ہے، اللہ نے انفاق کا ذکر کیا ہے. سود مال کو چند لوگوں کے درمیان میں روکتا ہے اور انفاق سے مال پورے معاشرے میں سرکولیٹ ہوتا ہے. بہرحال انفاق ورسز سود کا ذکر یہاں پہ سورہ روم آیت نمبر 38 اور 39 ارشاد ہوا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. پس رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر اور مسکین کو اور مسافر کو اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. تو یہ مال جو تم خرچ کرو گے رشتہ داروں پر، اور ہاں حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب ہے. ایک دینے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنا، صلہ رحمی کا حق ادا کرنا، اس کا ثواب. سبحان اللہ. تو رشتہ دار کو دینا، مسکین کو دینا، مسافر پر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا باعث ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ فلاح پانے والے. سبحان اللہ. انفاق پر اللہ کی رضا اور فلاح کی جو ہے وہ نوید یعنی خوشخبری سنائی گئی. سود کے بارے میں کیا ہے؟ آگے فرمایا وَمَا آتَيْتُمْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. اور جو تم ربا میں سے دیتے ہو، سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے، فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ. تو وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے. اللہ اکبر. عقل کیا کہتی ہے؟ کسی سے ہم نے 100 روپے لیے ادھار اور واپس کیے سود کے ساتھ ملا کر 110، تو مال بڑھ گیا کم ہو گیا؟ 110 روپے ہو گیا بھائی. عقل کہہ رہی بڑھ گیا، ڈیجٹ کہہ رہے بڑھ گیا، اکاؤنٹس کہہ رہے بڑھ گیا. نہ اللہ فرماتا ہے فلا یربو عند اللہ. اللہ کے نہیں بڑھتا. اللہ اکبر. اللہ تو یہ فرما رہا ہے. آگے سنیے وما آتیتم من زکات. اور تم جو زکات میں سے دیتے ہو، زکات صدقات راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لو، فاولئک هم المضعفون. تو یہی لوگ جو بڑھانے والے ہیں. زکات دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، بڑھ جاتا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی 1,00,000 روپے کسی کے پاس تھا،
2.5% उसने ज़कात निकाल दी, कितना रह गया? 97,500, 97,500। अकल क्या कहती है? कम हो गया। अकाउंट्स क्या बताते हैं? कम हो गया। फिगर क्या बताती है? कम हो गया। अकल को रखे एक तरफ। अल्लाह क्या फरमा रहा है? जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए वो बढ़ाने वाले। सुभान अल्लाह। सूद अकल कहती है कि बढ़ जाता है, ज़कात देने से कम हो जाता है। ना, अल्लाह फरमाते हैं कि सूद से ख़त्म हो जाता है, घट जाता है, और ज़कात और सदक़ा से बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्न माजा में भी रिवायत है, आपने फरमाया सूद का लाजमी अंजाम मुफलिसी है और ज़कात और सदक़ा से माल कभी कम नहीं होता। अकल नीचे, नकल यानी किताब और सुन्नत की तालीम ऊपर रहेगी। अल्लाह ताला सूद की हर शक्ल से बचाए, हलाल पर इक्तिफा करने की तौफीक दे और अपनी राह में अल्लाह खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद अगली और आखिरी आयत जिसका हमने इंतखाब किया, ये सूरह रूम की आयत नंबर 41 है। सूरह रूम की आखिरी आयत कह रहे हैं, अभी प्रोग्राम जारी है इंशाअल्लाह ताला। सूरह रूम की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला बता रहा है कि फसाद की वजह क्या है? लोगों की बदआमालियाँ। हमने सूरह अनकबूत में भी पढ़ा था 20 पारे में कि लोगों पर, कौमों पर आदाब क्यों आते थे? मेटाफिजिकल कॉजेस की वजह से। वही बात यहाँ भी आ रही है। सूरह रूम आयत नंबर 41 इरशाद हुआ, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नासी, खुश्की में और तरी में फसाद मच गया लोगों के करतूतों की वजह से। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला उनके बास आमाल का उन्हें मज़ा चखाए। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौटें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ। खुश्की तरी में फसाद मच गया, ये ज़लज़ले आ गए, तूफ़ान आ गए, सैलाब आ गए, और इसी तरह शोले बरसा दिए गए, अल्लाह अकबर, चेहरे मस्ख़ कर दिए गए, बस्तियाँ उलट दी गई, लोगों को अंधा बना, एंड सो ऑन। ये लोगों के करतूतों की वजह से, लोगों की बदआमालियों की वजह से ज़मीन पर अदाब आते हैं और ये फसाद मचता है। हाँ, अल्लाह की शान करीम सारे गुनाहों पर नहीं पकड़ता, उनके बाज़ आमाल का अल्लाह मज़ा चखाए, बाज़ का, सबका नहीं। उसमें भी हिकमत क्या है? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग लौटें अल्लाह की तरफ। कभी कहत का आ जाना, इनफरादी सतह पर कोई बीमारी का आ जाना, इनफरादी सतह पर नुकसान का हो जाना, और इज्तिमाई सतह पर कोई आजमाइशों का आ जाना, बारिश नहीं हो रही, कहत साली का मामला आ गया, फसलें तबाह हो गई, इकॉनमी का बट्टा बैठ गया, एंड सो ऑन। ये सब भी क्या है? ज़रा सख्ती आएगी तो नरम हो जाएंगे दिल। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग लौटें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ। तो ये सख्तियाँ इसलिए भी आती हैं, और फसाद बहरहाल जो मचा है करतूतों की वजह से लोगों के, मगर जो अल्लाह की तरफ से आफात, अल्लाह की तरफ से तंबीहात, अल्लाह की तरफ से वार्निंग्स आती हैं, इसका बहुत बड़ा मकसद क्या है? दिल नरम हो और लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ रुजू करें। अल्लाह हमें दिलों की नरमी अता करे, दिलों की सख्ती से बचाए और सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद आयात सूरह रूम के हमने आपके सामने रखी मुताले के एतबार से। अब हासिल कलाम के हवाले से हम कुछ टेक अवे लेसन्स आपके सामने रखना चाहेंगे। हमने सूरह अनकबूत और सूरह रूम की चंद मुंतखब आयात आपके सामने रखी, चंद निकात हासिल कलाम के तौर पर। सबसे पहला नुक्ता इस हवाले से है, राय हक़ की मुश्किलात पर सब्र और इस्तिक़ामत के लिए तिलावत कुरान, नमाज और ज़िक्र इलाही की तलक़ीन की गई है। जो लोग अल्लाह ताला की राह में जिहाद मुसलसल करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते खोल देता है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। मियाँ बीवी का रिश्ता बाहमी महब्बत और एक दूसरे से राहत पाने का ज़रिया है। आज इसको लोगों ने ज़हमत बना दिया, न जाने क्या कुछ। अल्लाह हमारे घरानों को महफूज फरमाए। रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक करना अल्लाह ताला को राज़ी करने का ज़रिया है। अल्लाह ताला के नज़दीक सूद से माल घटता है और ज़कात और सदक़ा देने से माल बढ़ता है। अल्लाह हमें यकीन अता फरमाए। और आखिरी नुक्ता हासिल कलाम के तौर पर, खुश्की और तरी में फसाद बरपा होना इंसानों के आमाल का नतीजा है, ये गुनाहों के नतीजे हैं। मेटाफिजिकल कॉसेस की वजह से फसाद मचता है। अल्लाह में गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, एक वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद अगली सूरह लुक़मान का मुताला इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। मुलाकात होती है एक वफ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से खुलासा मज़ामीन कुरान हकीम के बयान का सिलसिला जारी। आज हम कुरान हकीम के 21वें पारे का मुताला कर रहे हैं। वक्फ़े से पहले आपके सामने हमने कुरान हकीम के 21वें पारे के ताल्लुक़ से सूरह अनकबूत और सूरह रूम की मुंतखब आयात का मुताला पेश किया। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली आयत है उसमें सूरह लुक़मान की पहली आयत से लेकर सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 30 तक की आयत शामिल है। यानी अब सूरह लुक़मान मुकम्मल शामिल है 21वें पारे में, फिर सूरह अस-सजदा मुकम्मल शामिल है 21वें पारे में, और फिर सूरतुल अहज़ाब का आगाज़ होता है और उसकी आयत नंबर 30 तक की आयत कुरान पाक के 21वें पारे में शामिल है। शुरू करते हैं मुताला सूरह लुक़मान का। सूरह लुक़मान, सबसे पहला नुक्ता इसके ताल्लुक़ से है कि सूरह लुक़मान मक्की सूरत है। नाम से ज़ाहिर जनाब लुक़मान का जिक्र आएगा, अभी हम उनके हवाले से बात आपके सामने रखेंगे। सूरह लुक़मान मक्की सूरत है। कुरान हकीम से फ़ायदा उठाने वालों के औसाफ बयान किए गए हैं।
کون لوگ قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں گے؟ بار بار ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں غیب پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ایسے ہی اوصاف سورہ لقمان میں بھی آغاز میں بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے انتہائی معروف و معزز حکیم اور دانا شخص حضرت لقمان اور ان کی وصیتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ عرب کے لوگ جناب لقمان سے واقف تھے۔ اچھا ہمارے بھی کہتے نا اس مرض کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، یہاں حکیم سے مراد حکمت اور دانائی، وزڈم والا ہونا۔ تو عرب کے لوگ بڑے معروف طور پر ان کو جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، تو ان کی بڑی قیمتی وصیتیں ہیں جو انہوں نے بیٹے کو کی تھی۔ یہ نبی نہیں تھے اور ایک رائے کہ کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے، شاید ان تک حق کی دعوت نہ پہنچ سکی، مگر ایک سلیم الفطرت انسان تھے، توحید پر کاربند تھے۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی تھیں جن وصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھا ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی کا حاصل چند بہت اہم وصیتوں کی صورت میں اپنے بیٹے سے بیان کیا، یعنی زندگی بھر غور و فکر اور حکمت جو ان کے پاس تھی اس کا حاصل ان کے بیٹے کو جو انہوں نے وصیتیں فرمائی اس کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ اس سورہ لقمان میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورہ لقمان کے اس تعارف کے بعد چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے۔ لہو الحدیث کا ذکر، لہو کہتے ہیں بیکار بات کو، اور سن لیجئے گا توجہ سے، حدیث لغوی طور پر کہتے ہیں بات کو۔ جب ہم کہتے ہیں حدیث رسول تو رسول اللہ علیہ السلام کی بات۔ اچھا قرآن پاک کو بھی احسن الحدیث کہا گیا، بہترین بات۔ قرآن پاک کو احسن الحدیث کہا گیا، بہترین بات۔ تو حدیث کا لغوی جو مفہوم ہے، لٹرل جو میننگ ہے وہ بات کا ہے۔ لہو الحدیث کا مطلب کھیل تماشے کی بات۔ کیا مطلب؟ آئیے سمجھتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کھیل تماشے کی بیکار باتیں خریدتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے روکنے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو وہ ہنسی مذاق ٹھہراتا ہے، معاذ اللہ۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ نظر بن حارث، یہ مشرکین کا ایک سردار تھا اور قرآن پاک کی دعوت کو روکنے کی کوششیں کرتا تھا۔ شام اور عراق سے یہ کنیزوں کو خرید کر لے کر آیا اور اس نے ان کو مأمور کیا کہ جہاں جہاں قرآن کی دعوت دی جا رہی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی دعوت پیش کریں، تم نے رقص و سرور کی محفلیں سجانی ہیں، تم نے گانے باجے کی محفلیں سجانی تاکہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ اچھا قرآن پاک نے کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی، میوزک نہیں کہا، گانا نہیں کہا اور کرکٹ نہیں کہا، معاف کیجیے گا، ہاں کرکٹ ویسے کوئی کھیلے کو حرج کی بات نہیں، مگر کرکٹ میں جوا شامل ہو جائے، سٹا شامل ہو جائے، نمازیں ضائع ہو جائے، ماں باپ کا حق پامال ہو جائے، بے پردگی شروع ہو جائے، فحاشی اور ریانی شروع ہو جائے، پھر تو بیڑا غرق ہو گیا نا کرکٹ کا۔ معاف کیجیے گا بھائی، اللہ نے اسپیسیفک بات نہیں کی، لہو الحدیث، کھیل تماشے کی باتیں اور جو ہے وہ غافل کر دینے والی باتیں۔ اب اللہ سے غافل کر دینے والی بات، آخرت سے غافل کر دینے والی بات، حقیقت زندگی سے غافل کر دینے والی بات جو بھی ہو، وہ گفتگو میں ہو، وہ کھیل تماشوں میں ہو، وہ گانے باجے میں ہو، فلم ڈرامے میں ہو، ناچ گانے کسی شے میں بھی ہو، وہ سب اس کے ٹائٹل میں آئے گا۔ یہ جو تھا نظر بن حارث، یہ تو کنیزوں کو خرید کر لے کر آیا، گانے بجانے کی محفل اس نے، رقص و سرور کی محفل اس نے سجائیں، کیوں؟ تاکہ قرآن پاک سے روکا جائے۔ آج بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ کھیل تماشوں میں لگا کر رکھو، خرافات میں لگا کر رکھو، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی اس کو حکمراں کی ساحری۔ کبھی ہندوانہ رسومات میں لگا دو، کبھی کھیل تماشوں میں لگا دو، کبھی ہلے گلے میں لگا دو، کبھی کرکٹ کے میدان میں لگا دو، اللہ ماہ رمضان میں بھی کرکٹ میں لگا دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ کس سے روکا جا رہا ہے؟ اللہ کی بات سے، اللہ کے راستے سے، قرآن پاک سے۔ تو یہ تو نظر بن حارث کا کردار تھا۔ ایسے ہی کردار دشمنان دین کا ہوا کرتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو انہوں نے کیا کیا؟ ہنسی مذاق ٹھہرا لیا۔ ایسے منکرین حق جو قرآن پاک کی دعوت سے روکیں، جو حق سے روکیں، فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے جو تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہاں سے وصیتوں کا آغاز ہوتا ہے جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ سب سے بڑی وصیت کیا ہو رہی ہے؟ سورہ لقمان آیت نمبر 13،
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ بڑا پیارا لفظ ہے، بیٹے نہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. قرآن پاک بتاتا ہے، آداب سکھاتا ہے اولاد سے کیسے کلام کرنا ہے. آج کیسے کیسے اولاد سے بات ہو جایا کرتی ہے، اللہ ہمیں معاف رکھے. جناب لقمان نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. شرک کرنے والا کیا کرتا ہے؟ مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر، تو یہ ظالم ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور معاذ اللہ کبھی اللہ کے مقام بلند سے اس کو نیچے لا کر مخلوق کے ساتھ وابستہ کر دینا، کمزوریاں وابستہ کر دینا، استغفر اللہ. تو شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے. قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 48 اور سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 116 میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ہاں توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن شرک ناقابل معافی جرم ہے، توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں ہے. یہاں بتایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اگلا مقام جس کو ہم نے منتخب کیا وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17، اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری. اکیلے نیکی نہیں کرنی، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے، اور یہی وصیت جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. آئیے اس آیت کا مطالعہ کریں. سورہ لقمان آیت نمبر 17، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، معروف کا حکم دینا، ونہ عن المنکر، اور منکر سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تم پر آئے، آزمائش تم پر آئے، اس پر صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے. 4 باتیں. نماز قائم کرنا، زیادہ تفصیل میں نہیں چاہ رہے، مگر ہم پر تو نماز فرض ہے نا، ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے 5 وقت کی نماز روزانہ فرض ہے مقررہ اوقات میں. اور نماز سے آگے بڑھ کر نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے نا. ہم نے بار بار پڑھا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، یہ امت خیر امت ہے. خیر امت کیوں ہے ہم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. اس کام کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا. یہ وصیت جناب لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. اچھا، جب نیکی کی دعوت دیں گے، بدی سے روکیں گے، لوگوں کو متوجہ کریں گے، تو لوگوں کو کبھی کبھی برا بھی لگے گا، مخالفت بھی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مخالفت ہوگی. پھر کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تم پر آئے، جو کچھ تم پر بیتے، آزمائش آ جائے، صبر کرنا آسان کام نہیں ہے. چنانچہ آگے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی اور آخری آیت سورہ لقمان میں سے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 ہے. ہر شخص خود جواب دہ ہوگا، قیامت میں ہر ایک کو اپنا جواب خود پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. بڑا ہلا دینے والا ایک مقام ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 33 ارشاد ہوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جب باپ بیٹے کی جگہ جواب دہ نہیں ہوگا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا باپ کی جگہ جواب دہ ہوگا. باپ نے اپنا جواب دینا ہے اور بیٹے نے اپنا جواب دینا ہے. سورہ مریم آیت 95 میں ہم نے پڑھا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے. اللہ آج موت کے آنے سے پہلے مہلت ہے، ہمیں کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے. ایک اور اہم بات، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کے جال میں پھنس نہ جانا. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے اندر لگے رہو. اور سورہ کہف کے آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ جن کی ساری کوششیں دنیا ہی کمانے میں لگ گئیں. اللہ معاف رکھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. غرور یہ شیطان کے لیے بہت بڑا دھوکے باز. کیا کہتا ہے؟ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، ارے کیے جاؤ گناہ کی، استغفر اللہ. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین بھی تو ہے.
اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا، کوئی شک نہیں اس کی رحمت بہت 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 وسیع ہے، مگر اللہ سریع الحساب بھی تو ہے، جلد حساب لینے والا، شدید العقاب بھی تو ہے، شدید سزا دینے والا، عزیز ذو انتقام بھی تو ہے، کل غلبہ رکھنے والا۔ یہ پہلو شیطان سامنے آنے نہیں دیتا۔ اللہ کی رحمت کی امید بہت رکھنی ہے اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھنا ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ حدیث مبارک کا ذکر پہلے بھی آتا رہا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق دے، دنیا کے چنگل سے ہمیں محفوظ رکھے اور شیطان کے دھوکوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ لقمان کے بعد قرآن پاک کے 21ویں پارے میں سورۃ السجدہ ہے۔ آئیے اس کے تعارف کے حوالے سے چند مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ السجدہ مکی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت سے خاص محبت تھی، بڑا خاص پہلو ہے اس میں۔ اگلا نقطہ نوٹ کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے۔ یہ جمعے کے دن کی جو فجر کی نماز ہے خاص اہتمام ہوتا، پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ کی تلاوت حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا نام سورۃ السجدہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں ایک آیت سجدہ بھی موجود ہے۔ اور فجر میں یعنی جمعے کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں 29 پارے کی سورۃ الدہر، اس کی بھی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اس صورت میں قرآن حکیم کو ماننے کی دعوت دی گئی ہے، توحید اور آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ مستقل مکی صورتوں کے مضامین سورہ سجدہ میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی مختصراً سورۃ السجدہ میں آیا ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ ہے سورہ سجدہ کے تعارف کے حوالے سے منکرین قیامت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، نیز قیامت کے دن مؤمنوں اور مجرموں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ مستقل توحید کے مضامین اور آخرت کے مضامین اور قیامت کے دن کی کیفیات جو مکی صورتوں میں آئی ہیں وہ سورہ سجدہ میں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ ہوا تعارف سورۃ السجدہ کا۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کی ایک ہی آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے مطالعے کے اعتبار سے، اور وہ ہے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 22۔ آیات الہی سے اعراض کا انجام، اللہ تعالیٰ کی آیات کو فراموش کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نظر انداز کرنے والے، کیا حشر ہوگا ان کا، بہت سخت بات آ رہی ہے۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 22 ارشاد ہوا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ اس سے اعراض کر بیٹھا، فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، پس پش ڈال دیا۔ آگے الفاظ بڑے سخت ہیں، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ باتیں بار بار ہم نے قرآن پاک میں پڑھی۔ نظر انداز کرتے ہو قرآن پاک کو، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اینڈ یو اگنور دیز آیات آف اللہ سبحانہ وتعالی، نظر انداز کرتے ہو، پس سے پش ڈالتے ہو۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے اور الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کی صورت میں چند آیات کا مفہوم تو ہمارے سامنے آ رہا ہے نا۔ اللہ اس قرآن پاک کو دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتے ہوئے ہمیں اسے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعراض کرنا، غافل ہو جانا، پس پش ڈال دینا، اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ جسے قرآن کی آیات سے نصیحت ملی پھر فراموش کر دے، اللہ فرماتا ہے ان مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے، کوئی بچا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اسے سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ السجدہ کے بعد 21 پارے کے آخر میں سورۃ الاحزاب کا آغاز ہوتا ہے اور تکمیل پھر 22 پارے میں ہوتی جا کر۔ سورۃ الاحزاب کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے ذیل میں سورہ احزاب کے حوالے سے پہلا نقطہ، سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔ سورۃ النور 18ویں پارے میں مدنی سورت تھی، اب اس کے بعد ایک اور مدنی سورت اب آ رہی ہے 21ویں پارے کے اختتام پر، سورۃ الاحزاب۔ اس کا نزول سن 5 ہجری میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احزاب پر مفصل تبصرہ کیا گیا۔ غزوہ احزاب جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، انگلش میں بیٹل آف ٹرنچز کہا جاتا ہے، جب خندقیں کھودی گئی تھی، اس پر ایک مفصل تبصرہ سورۃ الاحزاب میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سچے اہل ایمان اور منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا۔ یہی انداز سورہ نور میں بھی تھا، سچے ایمان والوں کا طرز عمل اور منافقین کا طرز عمل۔ یہی بات سورہ احزاب میں آئے گی، سچے ایمان والوں کی کیفیات احزاب کے موقع پر کیا تھی اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ ایک کانٹراسٹ اور بلکہ کمپیریزن کے طور پر اس کو بیان کیا گیا۔
معاشرتی زندگی اور پردے سے متعلق احکامات کا تذکرہ ہے۔ سورہ نور میں بھی پردے کے احکامات کا بیان تھا، مگر وہاں کیا تھا؟ گھر کے اندر کا پردہ۔ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ، خاتون گھر سے باہر نکلے تو اس کے لباس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو ہم انشاءاللہ 22 پارے میں مزید سمجھیں گے۔ تو معاشرتی زندگی اور پردے سے متعلق احکامات کا تذکرہ بھی سورہ احزاب میں ہے۔ خواتین کے لیے اہم ہدایات کا ذکر، ان کی صفات کا تذکرہ بھی ہے، اور ان سے متعلقہ کچھ امور کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یوں معاشرتی ہدایات کے اعتبار سے، پردے کے احکامات کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، اہل ایمان کی صفات کے حوالے سے، منافقین کے طرز عمل کے حوالے سے، اور غزوہ احزاب کے حوالے سے بہت کچھ ہے جو سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ احزاب کا ہوا تعارف۔ اب آئیے چند منتخب آیات کا مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا مقام، بہت پیارا مقام ہے، اور ایمان والوں کے حوالے سے بڑی قیمتی بات آ رہی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 ارشاد ہوا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر مقدم ہیں، محترم ہیں۔ وازواج امہاتہم، اور آپ کی ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں۔ پہلی بات، ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے اعتبار سے ایک پہلو، ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کریں، ہمارے نزدیک ہماری جان سے بڑھ کر اہمیت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور ترجمانی یہ کی گئی، ہم کہتے ہیں نا بھئی ہمارا اختیار ہے، جی میں اس وقت سوتا ہوں، اس وقت جاگتا ہوں، میں یہ کھاتا ہوں، میں وہ پیتا ہوں، حلال کی بات ہو رہی، حرام تو منع ہے، لیکن یہ ہمارے اختیار نا، ہمارے وجود پر تصرف اور استعمال کا اختیار نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اہل ایمان کی جانوں پر ان ایمان والوں سے بڑھ کر اختیار رکھتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی، نبی علیہ السلام ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں حکم دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وازواج امہاتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں تو ان سے نکاح حرام ہے۔ البتہ پردے کے احکامات، سبحان اللہ، اسی سورہ احزاب میں بعد میں چل کر پردے کے احکامات کا ذکر آئے گا 22ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں وہ امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے، مگر انہوں نے پردے کا اہتمام کیا امت کے افراد سے۔ امت کی ماؤں نے پردے کا اہتمام کیا، تو عام عورتوں کو پردے کے اہتمام کے حوالے سے کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا سورہ احزاب میں سے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے بہت مشہور آیت کریمہ اسوہ حسنہ کا تذکرہ ارشاد ہوا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ Indeed, you have the best role model in the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو۔ جی آخرت سامنے ہوگی تو جواب دہی کا احساس ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا تو بندہ اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرے گا، اللہ کی پسندیدہ باتوں کو اختیار کرے گا اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو رد کرے گا۔ اب اللہ کیا پسند کرتا ہے، کس بات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخرت پیش نظر نہ ہو تو کچھ معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، عملاً فائدہ نہ ہو۔ بہت سارے غیر مسلم مصنفین ہیں، بڑی عمدہ کتابیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ دی، لیکن آخرت پر ایمان نہیں تو معلومات مل گئی، ہدایت نہیں ملی۔ ہاں آخرت پیش نظر ہوگی تو اسوہ حسنہ سے عملاً فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ اچھا، یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، اس سے پہلے رکوع نمبر 2 ہے سورہ احزاب کا، اور پھر یہ رکوع نمبر 3 کے شروع میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، یہ دو رکوع سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 اور 3، اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر 1 مہینے تک کفار و مشرکین نے محاصرہ کیا مدینہ شریف کا۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی کدالیں چلائی، نبی علیہ السلام نے خود بھی خندقوں کے کھودنے میں حصہ ڈالا، آپ نے بھوک اور مشقت کو برداشت کیا، یہ ساری محنت آپ نے برداشت کی، آپ کے پیارے صحابہ کرام نے برداشت کی۔ احزاب کا موقع کیوں آیا؟ حق و باطل کے مارکے کے دوران میں جب 10,000 سے بڑا لشکر آ گیا کفار کا تو دفاع کرنا تھا تو خندقیں کھودی گئی۔ اس موقع پر یہ آیت آ رہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ نماز کے لیے بھی ہے، روزے کے لیے بھی ہے، گھر گھر گھستی کے معاملات کے لیے بھی ہے، میت کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار، ساری زندگی کے لیے۔ ہاں
23 برس کا اسوہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ 23 برس کی سنت کیا ہے، 23 برس کی محنت کیا ہے، یہ بھی تو یاد رکھیں۔ دعوت دین کی محنت، اقامت دین کی جد و جہد، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کا معاملہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا مشن تھا نبی علیہ السلام کا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین حق کو غالب اور نافذ کر کے آپ دکھائیں۔ اس جد و جہد کے دوران میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، احزاب کا موقع۔ اب یہ آیت سمجھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ مسواک کرنا مبارک، خوشبو لگانا مبارک، اور بالوں میں کنگھی کرنا مبارک۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ کے پیغمبر کی سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر احزاب کے موقع پر تو فاقے کی نوبت بھی آ گئی، پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑ گئے۔ احد کے میدان میں حضور اکرم علیہ السلام کا خون اطہر بھی بہا اللہ کی راہ میں، اس کے دین کی جد و جہد کے دوران میں، اور اسی دوران میں ہجرت مدینہ کا معاملہ بھی پیش آیا، تو 23 برس کی سنت بھی تو سامنے رہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو ملاقات کی، اور کثرت سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی اگلی 2 آیات جو ہم نے انتخاب کیے وہ آیات ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 22 اور 23۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب 10,000 سے بڑا لشکر کفار اور مشرکین کا حملہ آور ہوا مدینہ شریف پر، تو اس موقع پہ بڑی آزمائش سے ایمان والوں کو گزارا گیا۔ سچے ایمان والوں کا طرز عمل کیا تھا، آئیے سمجھتے ہیں۔ رائے حق میں اہل ایمان کا طرز عمل، سورہ احزاب آیت نمبر 22 اور 23۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے گروہوں کو دیکھا، یعنی کفار و مشرکین کے لشکر کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس کیفیت تو ان کے ایمان میں اور ان کی تسلیم، یعنی اللہ کے سامنے جھک جانے کی کیفیت میں اضافہ ہی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پچھلی آیات میں منافقین کا طرز عمل، ہم تو مارے گئے، ہم سے تو جھوٹے وعدے کیے گئے، ہمیں تو کہا تھا کہ محلات ملیں گے، یمن کے شام کے محلات ملیں گے، کسرا کے کنگن ملیں گے، ہم سے تو جھوٹ کا معاذ اللہ، یہ تو جھوٹے دعوے تھے منافقین ایمان کے، ان کا ذکر ہوا۔ سچے ایمان والے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، یہ تو وہی جو اللہ اس کے رسول نے وعدہ فرمایا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے راہ میں مشقتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر، خوف اور بھوک کے ذریعے، اور جان مال اور ثمرات یعنی پیداوار کے نقصان کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی علیہ السلام صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے ایمان کے اور اللہ کے سامنے جھکنے کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ ایمان عجیب دولت ہے، خوبصورت دولت ہے، بڑی قیمتی دولت ہے۔ یہ مشقتیں جھیلنے کا موقع آ رہا، ایمان بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے وہ جوان مرد بھی ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا انہوں نے پورا کیا۔ کون ہے وہ؟ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے، راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کر چکے۔ ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ منتظر ہیں کہ جام شہادت نوش کرنے کا موقع آئے اور ہم راہ خدا میں جان پیش کر دیں۔ اللہ اکبر۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی اس نظر کے معاملے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، سب کچھ راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ الحمدللہ قرآن پاک کے 21 پارے کی چند صورتیں جو ہیں ان کی منتخب آیات کا مطالعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں حاصل کلام رکھنا چاہیں گے آپ کے سامنے۔ دشمنان دین کھیل تماشوں کی باتوں میں لگا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دین دشمنوں کا انداز ہے، ہمیں قرآن پاک سے جڑنا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ہمیں ہمیشہ ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور اگر مصائب آئیں تو ان پر صبر کیا جائے۔ حکیم لقمان کی وصیت اپنے پیارے بیٹے کو۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ محض دنیا کی کامیابی ایک دھوکہ ہے، جبکہ اصل کامیابی آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ قرآن حکیم سے اعراض کرنے والے مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، اللہ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور ان کی جانوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق تصرف اور اختیار رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اقوال، افعال اور احوال کے لحاظ سے زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔
اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھیں اور اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے سے سچے اہل ایمان کا جذبہ ایمان اور شوق اطاعت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ایمان کی کیفیت ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ مخلص اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پورے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت حاصل کر چکے ہیں اور بعض یہ سعادت حاصل کرنے کے انتظار میں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ آخر میں حدیث رسول پیش خدمت ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور حکمت بھرا ذکر ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت، حکمت بھرا ذکر اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی جسے تھامنے کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو تھامے رہنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا رسول نے۔